اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر گویا کہ کئی باتوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ حال کو ظاہر کرنا، کسی کا ایسا حال ہے، یعنی کوئی عیب ایسا ہے اسے ظاہر کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اس میں غیبت بھی آ گئی، چغل خوری بھی آ گئی، اور عقل والا وہ ہے کہ جو اپنے عیبوں کو دیکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بری بات سے مراد گالی ہے، یعنی گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اونچی آواز میں باتیں کرنا، چیخم پکار کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، الجہر میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، کسی کا پوشیدہ حال اسے ظاہر کرنا، پھر اس میں غیبت ہے، چغلی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بری بات سے مراد یعنی جہر بالسوء، اس سے مراد گالی ہے، اور چیخم پکار، اونچی آواز میں باتیں کرنا، یہ بھی ہے۔ ناظرین و سامعین، کسی کا پوشیدہ حال ظاہر کرنا یعنی کسی کی غیبت کرنا، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے، اور باقاعدہ یہ الفاظ جو ہے وہ بیان فرمائے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں کرتے نا۔ تو جس طرح تم وہ پسند نہیں کرتے تو کسی کی غیبت بھی تم اپنے اوپر جو ہے وہ اس بات کو لازم کر لو کہ غیبت نہیں کرنی۔ گویا کہ غیبت کرنا کسی مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین چغل خوری بھی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گالی مراد، اونچی آواز میں چیخم پکار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اونچی آوازوں میں بات کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر کبھی اونچی آواز میں چیخ پکار کر بات نہیں فرمائی۔ آپ دھیمے لہجے میں اور ٹھیر کا بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگوں کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ پھر ناظرین گالم گلوچ کرنا اور بری گالیاں دینا، تو فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، کہ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی بد کلامی نہیں فرمائی، فحش کلامی نہیں فرمائی، گالم گلوچ نہیں فرمائی۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے نبی کے پیروکار ہیں، اپنے رب عز و جل کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں کسی اور کی باتوں کو ایڈاپٹ نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو لینا ہے۔ پھر ناظرین اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی یہ جائز ہے کہ بندہ قاضی کے پاس گیا یا کسی عادل منصف کے پاس، جج کے پاس گیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو بیان کرنا پڑے گا، اور وہاں تھوڑا اونچی آواز میں بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو ظالم کے ظلم کو بیان کرنا، چور کی چوری کو بیان کرنا، یا غاصب کے غصب کو بیان کرنا،
کہ اس نے میرا مال غصب کیا، اس نے میرا مال چوری کیا، اس نے مجھ پر فلاں فلاں ظلم کیا، تو ناظرین و سامعین جو ہے وہ یہ کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دھیما انداز، کسی کی برائی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنا، گھلم گلوچ نہیں کرنا، اونچی اونچی آواز میں چیخ پکار کر بات نہیں کرنا۔ اور ناظرین اس آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو کئی شان نزول ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم اگر نہیں بولیں گے تو یہ تو اور بڑھے گا، اور باتیں کرے گا، میں اگر اسے نہیں روکوں گا، اس کو جواب نہیں دوں گا تو میں یہ تو مطلب اور زیادہ جو ہے نا وہ میرے خلاف باتیں کرے گا۔ جہاں عزت نفس کی بات آ جائے، جہاں حلال حرام کی بات آ جائے تو وہاں جواب دیا جائے، لیکن جہاں پر ایسی باتیں ہیں چھوڑ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش رہے، حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا اور آپ نے جواب دیا تو میرے آقا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کہاں برداشت کر سکتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ وہ کب سے کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا، میں نے جیسے ہی جواب دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ جب وہ کہہ رہا تھا تو خاموش تھا تو اس وقت میں ایک فرشتے کو دیکھ رہا تھا کہ جو تیری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا تو میں بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ دیکھا کہ کیسی غیبی مدد، جو اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہتا ہے نا تو کیسی غیبی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا ہے، اس کے فرشتے اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عفو درگزر کی توفیق نصیب فرمائے، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی سے، گالم گلوچ سے، اونچی آوازیں بات کرنے سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر اور اس کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے۔ ناظرین دونوں آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين۔ معرضین وقف کی صورت میں معرضین پڑھیں گے، آخر میں معرضین کے بعد وقف کی علامت ہے، اندر 81 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 81 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ آمینین وقف کی صورت میں آمینین لکھا جائے گا، اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 82 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، وا ایک کلمہ، آتینا دوسرا، ہم تیسرا، اور آیاتی چوتھا، فا پانچواں، کانو چھٹا، ان ساتواں، معرضین آٹھواں، پھر اس کے بعد کانو جو ہے وہ گزر چکا، ینحتون نواں، من 10واں، الجبالی 11واں، بیوتن 12واں، آمینین 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وآتینا، آتینا میں نون پر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وآتیناہم آیاتنا، آیاتنا، آیاتی علیحدہ ہے، نا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے آیاتنا۔ یہاں پر بھی یا پر کھڑا زبر، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا صحیح ہے۔ فا علیحدہ ہے، کانو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فکانو، ان علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے انہا، معرضین، معرضین میں را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، یہاں باریک پڑھا جائے گا۔ معرضین وقف کی صورت میں معرضین پڑھیں گے۔ وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، اور وقف کریں گے تو معرضین پڑھیں گے۔ وکانوا ینحتون من الجبال، من نون پر زبر ہوگا، الجبالی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، من الجبالی پڑھیں گے۔ بیوتن آمینین،
بیوتن آمینین، یہاں وقف پڑھیں گے تو آمینین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا معرضین۔ آیت نمبر 81۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ من الجبال بیوتا آمینین۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سبق ہم لکھ چکے ہیں دونوں آیات کریمہ، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو آتیناہم پہلا اسم ہے، ہم ضمیر، دوسرا آیاتی، نا ضمیر ہے تو یہاں نمبر 1 ہی لگائیں گے، یہاں ہا ضمیر، یہاں بھی نمبر 1 آئے گا، نمبر 3 معرضین، اور نمبر 4 الجبال، نمبر 5 بیوتن، نمبر 6 آمینین۔ تو کل 6 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 دیکھا جائے تو ہم، نا اور ہا، ہم، نا اور ہا، اور نمبر 2 آیاتی، اور نمبر 3 معرضین۔ نمبر 4 الجبال۔ نمبر 5 بیوتن۔ نمبر 6 آمینین۔ ناظرین 6 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے آتینا، دوسرا ہے کانو، یہاں پر بھی نمبر 2 ہم لگائیں گے کہ کانو ہے، تیسرا ہے ینحتونا، تو 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 آیاتی، آتینا، نمبر 2 کانو، نمبر 3 ینحتونا۔ ناظرین 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو،
دوسرا ہے فا، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے ان، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، چوتھا ہے من، 4 حروف ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 ان، نمبر 4 من۔ ناظرین 6 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ 6 3 9، 9 اور 4 13۔ کل 13 کلمات ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین، متصل ہو یا منفصل ہو تو بلکہ متصل ہو تو عام طور پر ناظرین ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور یعنی متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلیں ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جیسے علیہم، یعنی ہم تو عام طور پر ہوتا ہی ہے، علیہم، بہم، ٹھیک ہے نا، وجوہہم، تو یہ ساری متصل ہیں لیکن ہم کی شکل میں ہیں۔ اور منفصل ہونے کی صورت میں ناظرین فقط ہم کی شکل ہوگی، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں، نہ یہ نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوگی، ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ آیات، آیتن کی جمع ہے، آیت کہتے ہیں ایک علامت، ایک نشانی۔ آیات اس کی جمع، بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں۔ قرآن کی آیت کو آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ بات کے کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہوتی، علامت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ معرضین، معرضین معرض کی جمع ہے، اردو میں پڑھیں گے معرض اور عربی میں معرض۔ معرض مفعل کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں جو ہے فاعلیت والا معنی پایا جائے، والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں، تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے معرض، اعراض کرنے والا، منہ پھیرنے والا۔ معرضین اور معرضون دو جمع ہیں، اعراض کرنے والے بہت سے لوگ، منہ پھیرنے والے بہت سے لوگ۔ الجبال، جبل کی جمع ہے الجبال، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور الجبال جمع ہے بہت سے پہاڑ، جیسے جبل احد، ہم کہتے ہیں نا جبل احد، جبل نور جس میں غار ہرا ہے، جبل طور جیسے کوہ طور بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد ہے بیوتن۔ بیوتن جمع ہے، بیت مفرد ہے، بیت گھر، بیوتن بہت سے گھر، بیت گھر، بیوتن بہت سے گھر۔ ہم کہتے ہیں نا بیت السکون، یعنی سکون والا گھر، بیت فلاں، بیت فلاں، یہ عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اردو میں شمار نہیں کیا۔ آمنین، آمنین آمن کی جمع ہے، آمن جو ہے وہ یعنی بے خوف رہنے والا، یعنی جو امن میں ہو اسے آمن کہتے ہیں۔ آمنین اور آمنون دو جمع ہیں، یعنی امن میں رہنے والے بہت سے لوگ۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا ناظرین یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو کانو اس کا معنی ہوگا وہ ہیں یا وہ تھے، ان میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ ینحتون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ تراشتے ہیں یا وہ تراشیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر
یہ بات بھی عرض کروں کہ پہلا جو کانو ہے ناظرین یہ تو فعل ناقص ہے، لیکن جو دوسرا کانو ہے نا، آپ ذرا دیکھیں وائٹ بورڈ کی جانب، کانو ینحتونا، میں نے لائٹ بھی اس پر کی بھی ہے، فوکس کی بھی ہے، کانو ینحتونا۔ اب یہ جو کانو ہے تو یہ فعل ناقص نہیں ہے بلکہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے، اور کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو ایک تو یہ ہوتا ہے، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہوگا وہی کانا کا صیغہ ہوگا، یعنی حتونا صیغہ جمع مذکر غائب، کانو صیغہ جمع مذکر غائب۔ اچھا یہ کہ زمانہ مختلف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کانو جو ہے فعل ماضی ہے، یعنی حتونا فعل مضارع ہے، لیکن صیغہ ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ اسے بمعنی ماضی استمراری میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کانو یعنی حتونا وہ تراشتے تھے، اس کا معنی ہوگا وہ تراشتے تھے۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور، فا کا معنی پس، یہ تو ان کا معنی ہے سے، اور من کا معنی بھی سے ہے۔ ان اعراض کے لیے آتا ہے، جیسے انزل عن الباس، بس سے اتری، یعنی بس سے دور ہو جائیے، اتری ہے، ٹھیک ہے؟ منہ پھیرنے کے معنی میں آتا ہے، اور من جو ہے تبیین، تبعیض وغیرہ وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، تو یہ معنی میں فرق ہے، لیکن دونوں کا معنی ہوتا ہے سے۔ اور عام طور پر ناظرین یاد رکھیں کہ من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ کل 13 کلمات ہیں، 6 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، اور ان 13 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آیت اور آیات، اور من میں من وان، ٹھیک ہے؟ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا میم پیش ہم، و آتیناہم، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، نون الف زبر نا، آیاتینا، فا زبر فا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، فکانو، عین نون زبر ان، ہا الف زبر ہا، انہا، میم عین پیش مو، را زیر ری، ضاد یا زیر ضی، نون زبر نا، معرضینا، یہاں وقف پڑھیں گے تو معرضین پڑھیں گے۔ واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، وکانو، یا نون زبر ین، حاضر ہی، تا واو پیش تو، نون زبر نا، ینحتونا، میم زیر می، نون لام زبر نل، جیم زیر جی، با الف زبر با، لام زیر لی، من الجبالی، با پیش بو، یا واو پیش یو، تا دو زبر تن، بیوتن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، آمینین، یہاں وقف پڑھیں گے تو آمینین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور
سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور آتینا ہم نے دیا یا ہم نے دی، ہم انہیں، آیاتی نشانیاں، نہ اپنی، یہاں پر آیات سے مراد نشانیاں ہیں، نہ اپنی، فا پس یا تو دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی کیا گیا پس، کانو وہ تھے، ان سے ہا ان، معرضین منہ پھیرنے والے، یہ ہا ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وا اور کانو ینحتونا وہ تراشتے تھے، من سے الجبالی پہاڑوں، بیوتن گھر، آمینین بے خوف ہو کر۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 75 کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، تو متوسمین پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ اس سے مراد وہ ہیں جو اہل فراست ہے، اور فراست کا معنی اور یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ ناظرین آخری اس میں یہ بات جو باقی تھی، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو فراست والے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو بتایا کہ حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہا تھا یا ابت استاجر، یعنی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی۔ اور ناظرین ہم نے بتایا بھی کہ جب پوچھا گیا یعنی ان کو اہل فراست کیوں کہا گیا، پوچھا تمہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیں، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پہ رکھیں وہی ہے جو طاقتور ہے، جو امانت دار ہے۔ تو پوچھا اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی؟ تو فرمایا کہ کنویں پر جب وہ تشریف لائے تو اس پر بڑا بھاری پتھر تھا جس کو انہوں نے اٹھا لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ طاقتور ہے۔ تو ان کے امانت دار ہونے کا علم کیسے ہوا؟ تو کہا کہ میں ان کے آگے چل رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امانت دار ہے، ہر اعتبار سے امانت دار ہے۔ دوسرا وہ شخص جو یوسف علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے جس نے کہا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں راہگیروں سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اعزاز و اکرام سے ان کی رہائش کا اہتمام کرو، شاید یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور تیسرے شخص جو ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یعنی اس وقت یعنی اہل فراست میں سے کیوں فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب آئیے ناظرین آیت نمبر 76 اور 77، ان دونوں آیات کریمہ میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ جو ہے ایریا، یہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے جو لوگ تھے وہ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط بحیرہ مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور فیل نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین، سورہ حجر کی آیت نمبر 61 سے 77 لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے الاعراف میں آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک
اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا، اور الاعراف میں جب گزرا تھا ناظرین ہم نے بڑے مفصل طریقے سے جو عرض کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہ ساری لوط علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے، لوط علیہ السلام کا مقام بعثت ہے، لوط علیہ السلام کے یہاں فرشتوں کا حسین اور نوخیز لڑکوں کی شکل میں بطور مہمان آنا، قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتدا، لوط علیہ السلام کی جو زوجہ ہے اس کی خیانت اور قوم لوط کی بری عادتیں، عمل قوم لوط کی قباحتیں، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت، احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان، یہ تمام چیزیں ناظرین پہلے بیان ہو چکی ہیں، لیکن اتنی بات عرض کروں، یہ جو عمل معکوس ہے نا، یعنی جو عمل قوم لوط کہلاتا ہے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صحابہ کرام کے دور میں جب ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا تو ناظرین کسی نے آگ میں جلانے کا حکم دیا، کسی نے اوپر سے گرانے کا حکم دیا، کسی نے ان پر دیوار گرانے کا حکم دیا، اور ناظرین اس طرح مختلف سزائیں تھیں۔ یعنی آپ اگر دیکھیں، چاہے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا، چاہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو ناظرین سخت سے سخت سزائیں جو ہے وہ ان کو دی گئی، کیونکہ اس کا جو عذاب آیا تھا نا، وہ ایک تو یہ تھا کہ انہیں اٹھا کر اوندھا کر کے آسمانوں تک لے جایا گیا، اور پھر یعنی انہیں اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا، پھر اوندھا ہو کر یعنی الٹا کر کے انہیں زمین پر گرایا گیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ تو اسی لیے ظاہر ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلانے کا حکم دیا تھا اس ایسے عمل کرنے والے کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار گرانے کا یا اوپر سے گرانے کا حکم دیا تھا، یعنی اس سخت سے سخت سزائیں تھیں۔ ناظرین میں ایک بات عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اس یعنی عمل قوم لوط دیکھا جائے تو قوم لوط میں یہی ایک عمل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ یعنی شعیب، پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزے کی تکذیب کی تھی، اس کی بے حرمتی کی تھی۔ اچھا، پھر لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک یہ عمل لوط تھا، عمل قوم لوط تھا، یعنی عمل معکوس تھا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، راستوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتی تھی۔ ایک دو برائیاں تھیں، ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن ان تمام برائیوں کو، عیوب کو دیکھا جائے تو آج اس قوم میں ناظرین یعنی ایک ایک کر کے جمع کیا جائے اور سب تمام اقوام کی برائیوں کو دیکھا جائے، جمع کیا جائے، تو اس سے بھی بڑھ کر اس قوم میں موجود ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی برائی ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، یعنی اس نے وہ عذاب، اجتماعی عذاب ہم پر نہیں لاتا، لیکن ناظرین ہمیں نشانیاں بتاتا ہے۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ صاحبہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وکانوا یلحدون۔ بس یہی تک کہ آمین، ٹھیک ہے، صحیح ہے، پڑھیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پڑھیں۔ وکانوا یلحدون من الجبال بیوتا آمنین۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ترجمہ: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان کے روح گردانی کرتے رہے. وہ ان کے روح گردانی کرتے رہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں. اچھا، تو وہ ان سے روح گردانی کرتے رہے. ترجمہ ذرا درست کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتیناہم آیاتنا وکانوا ينحتون من الجبال بیوتا آمنین. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے روگردانی کرتے رہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانبلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے روح گردانی کرتے رہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ترجمہ: اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے گردانی کرتے رہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن سے رہیں. جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت اچھے انداز سے آپ نے سنایا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.